بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا نام محمد عباس ہے اور میں بنگلورو سے ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ میں سیکنڈ PUC میں ہوں اور میرے 5 مہینے میں ایگزامز ہے، لیکن مجھے بہت خوف ہے. کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ یہ میں اس میں. روایتوں میں ہے کہ امام حسین اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجنے سے حافظہ بھی قوی ہوتا ہے اور بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد ہو جاتی ہیں، لہٰذا کثرت سے صلوات پڑھیں. دوسرا سوال یہ ہے، میری بہن 25 سال کی ہے اور وہ جاب کرتی ہے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. میرے ماں باپ اور ہمیں خواہش ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے. دیکھیے، شادی کرنا ایک فطری اور نیچرل چیز ہے، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر شادی کر کے عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اور اگر کہیں کوئی شخص کنوارا ہے اور شادی نہیں کر رہا تو اس کی عبادت کا ثواب بھی کم ہے. جانوروں تک میں یہ رشتے اللہ نے برقرار کیے ہیں، تو انسان تو عاقل ہے، اس کو چاہیے کہ نرم و گرم دیکھ کے شادی کر لے. اس بھی ہے شرار و موتاکم العذاب، تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو شادیاں نہ کرے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا اور ایک سوال ہے کہ میری بہن کی 1.5 سال سے زیادہ کی نماز قضا ہے. وہ نماز کبھی پڑھتی ہے تو کبھی نہیں. پلیز بتائیے کہ کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کے بعد بھائی سے پوچھ ہوتی ہے. اور ایک سوال، میری بہن بہت ڈپریشن میں ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے. جتنا ممکن ہو سکے صحیح اور کوشش کرے کہ نمازیں قضا نہ ہونے پائیں. اس لیے کہ جو لوگ نمازوں کو قضا کرتے ہیں رحمت الہی سے دور ہو جاتے ہیں. اب جو نمازیں قضا کر لی ہیں اس سے وقت نکال کر کے یہ ادا کریں انشاءاللہ تعالی. اور پروردگار عالم ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، چونکہ ہر بالغ اور عاقل خود ہی جواب دہ ہوتا ہے. اور ڈپریشن کے سلسلے میں یہ ہے کہ قدر الہی اپنے کو حوالے کر دیں خدا کے، انشاءاللہ سارے مسائل خود بخود حل ہوتے رہیں گے. آدمی جب اپنے مسائل کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈپریشن وغیرہ کا مسئلہ آئے گا. اور اپنے مسائل کو خدا کے حوالے کر دیا، کبھی نہ شوگر ہوگی نہ ڈپریشن ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جناب مختار علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند اور دختر کا کیا ہوا؟ خوب، جیسے تمام شہداء تھے ایسے ان کے بھی بچے تھے، کوئی اس میں خاص امتیاز نہیں تھا. دوسرا سوال ہے کہ بہت سی عورتیں کھڑے ہو کر غسل کرتی، کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی مذاقہ نہیں ہے، عورت بھی کھڑے ہو کر کے غسل کر سکتی ہے. السلام علیکم جاوید انکل. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جنگ صفین میں مولا علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تو اپنی زرہ، اپنا امامہ، اپنی تلوار سب دے کے بھیجا تھا، تو کیا وہ تلوار ذوالفقار تھی؟ ذوالفقار نہیں تھی، ذوالفقار کے علاوہ بھی تلواریں تھیں. اہل بیت کی خود کربلا میں ذوالفقار نہیں تھی. یہ علی مہدی نقوی کانپور سے سوال کر رہے تھے. نہیں، وہ ذوالفقار نہیں تھی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میرے بابا اہل سنت سے اور میری اماں شیعہ ہیں. میرے بابا مجھے مجلس میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. میں پہلے چھپ کر جاتی تھی، لیکن اب ان کو سچ پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے مجھے میرے فیصلہ پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتی. اب وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، میں کیا کروں؟ والدین کی ناراضگی اس وقت اللہ کے حکم کے سامنے اور اہل بیت کی محبت کے سامنے قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ خود شعور سے کام لیں، اور لا اکراہ فی الدین، اصول دین میں کسی کو کسی کے اوپر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا وہ اگر مذہب حقہ کو اس نے قبول کر لیا ہے تو ماں باپ کی ناراضگی کوئی اثر نہیں رکھتی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I have saved Saudi Riyal currency notes personally in my house. Every year my husband brings Saudi Riyal money while coming to India on vacation. I saved few Riyals from past 7 years and I didn't deposit this currency in bank and didn't gain any interest on it. My question is, do I have to take یہ 7 سال سے سعودی ریال ان کے پاس ہے، ان کے شوہر لاتے ہیں، یہ جمع کرتی رہتی ہیں، اس پہ ابھی تک خمس نہیں نکالا ہے.
دو چیزیں ان کو معلوم ہو جانی چاہیے. ایک تو خمس اس کے اوپر واجب ہے. دوسری چیز ہے کہ بیرون ملک باہر کے ملکوں کی کرنسی کو جمع نہیں کرنا چاہیے. کب وہ کینسل کر دیں اس نوٹ کو تو ان کا خسارہ ہوگا. فوری ساری نوٹوں کو چینج کر لیں، اس لیے کہ سعودی کی بھی نوٹیں تبدیل ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ایک مولانا ہیں، وہ ہومیوپیتھی دوا کرتے ہیں، ساتھ میں کنواری لڑکیوں کی جلدی شادی ہونے کے لیے کچھ دوا یا کچھ پتھر وغیرہ دیتے ہیں. یہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں لگاؤ اور کہ پہن لو جلدی شادی ہو جائے گی. تو میرا کہنا ہے کہ ہماری بات میں کہیں اس بات میں شرک تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ ہر جگہ شرک نہیں ہوتا ہے. شرک کے معنی خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا قرار دینا، جی وہ شرک ہے. اب رہا کہ مطلب اگر وہ صاحب ہیں جو دے رہے ہیں پتھر کو، تو اگر عقیق ہے، فیروزہ ہے، زبرجد ہے، مونگا ہے، تو یہ وہ پتھر ہے. مونگا تو نہیں ہے، یعنی عقیق، فیروزہ، در نجف، یہ وہ سب پتھر ہیں جن کے پہننے کی تاکید کی گئی ہے. لہذا اگر انہی پتھروں میں سے کوئی پتھر دے رہے ہیں تو وہ اسے پہنا جا سکتا ہے. لیکن یہ پتھر شادی کے لیے نہیں ہوگا. شادی کے لیے اس طرح کا کوئی بھی پتھر نہیں، شریعت میں نہیں ہے. پتھر شادی نہیں کرا سکتا. پتھر شادی نہیں کرا. حیدر شادی کرا سکتا. بے شک حیدر کرائے گا شادی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد حسن عابدی الہ آباد یو پی سے. جناب مجھے یہ بتائیے کہ میرے والد صاحب بولتے ہیں کہ اپنے گھر سے کسی انجان کو پانی مت پلایا کرو کیونکہ اس سے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے، پانی پلانے کے سے رزق تو نہیں گھٹتا، لیکن ہاں انجانے آدمی کو گھر میں نہیں بلانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ زمانہ خراب ہے، کوئی خطرہ کر دے، کوئی حادثہ واقع ہو جائے. پانی کوئی مانگ رہا ہے تو باہر سے پلا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب اس زمانے میں تو شاید کوئی پانی بھی نہ مانگتا ہو، حالات کو دیکھتے ہوئے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام زرغام عباس رضوی ہے. میں لکھنؤ سے ہوں. زنجیر زنی اور قمع زنی جائز ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اپنے مقلد کا اور اپنے مرجع کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرے. بہت بہت شکریہ. قمع زنی اور زنجیر زنی کا کیا حکم ہے اور علماء اس پر کیوں سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آیت اللہ خامنہئی حفظ اللہ کو ممبئی سے گالیاں دی جاتی ہیں. اس پوین چینل کیا کر رہا ہے؟ ہم سخت مذمت کرتے ہیں. رہبر معظم ہوں یا حضرت آیت اللہ سیستانی ہوں یا دیگر مراجع کرام ہوں یا تمام علماء حق یا کوئی بھی مومن ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اس کو گالی دینا حرام ہے. چینل ون اس کی سخت مذمت کرتا ہے. اس کا یعنی اس کے خلاف اٹھنے والے فتنے کو ختم کریں. دیکھیے، جب تک کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق اسلامی نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ بگڑتے ہی جائیں گے. جی آپ نے ابھی فرمایا ہے، بالکل صحیح فرمایا ہے کہ گالی گلوچ جو ہے وہ شیعوں کا انداز نہیں ہے، اور یہ نہ تو اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت دی ہے. لہذا کسی کو بھی اگر آپ کے اعتبار سے کوئی معقول نہیں عقیدہ رکھتا تو آپ اسے برا بھلا نہیں کہتے. ہزاروں عقیدے کے لوگ اس وقت دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں. سب کو گالیاں تھوڑی پھر دینی چاہیے. گالی دینے کا رواج شروع کیا تھا کسی نے، مولانا متقیان کو، جو 70 سال تک 90 گالیاں دیتے رہے. تو گالی دینا کسی اور کی سنت ہے، شیعوں کی سنت محاکم شام کا طریقہ کار ہے. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، میرے پاس کام تو بہت آتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا. میں دن میں بزی رہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے. طبیعت میں دقت آتی ہے میرے ساتھ. میں مولانا صاحب جاوید بھائی اوپر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں کوئی ایسا مجھے عمل بتا دیجیے جس سے کہ میں سدھر سکوں. مائی سیلف دانش فرام ملک جہانگیر آباد ڈسٹرکٹ بجنور یو پی. جاوید پھپا، مولانا صاحب السلام علیکم. میری گزارش ہے کہ مجھے جواب جلد دیجیے گا. میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں. فقط وسلام. دیکھیے، جب تک کہ انسان خود ہی اپنے ذہن کو عادی نہیں بنائے گا پابندی سے کسی چیز کو انجام دینے کا، اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا ہے. انہیں چاہیے کہ متوجہ رہیں کہ دنیا میں لوگوں کاہلوں کو دنیا میں آرام نہیں ملتا ہے. چست لوگ اور اپنے کاموں میں ایکٹیویٹی انجام دینے والے وہی کامیاب ہوتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام.
میں جبین کھمبات گجرات سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر مہینے کی چاند دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہیں، لیکن بارش کے موسم میں چاند رات کے دن چاند نہیں دکھائی دیتا، اور تو ہم کیا کریں؟ بعد میں دوسرے چوتھی کا چاند دیکھ لیتے ہیں، تو دوسری یا چوتھی کا چاند تو بد ہوتا ہے، تو چاند دیکھنے پر کیا کریں؟ دیکھیے دعائے ہلال ہے، مفاتیح کے اندر بھی ہے جی اور صحیفہ کاملہ کے اندر بھی ہے، وظائف الابرار کے اندر بھی ہے. لہذا دعا پڑھ لینے میں کوئی مذاق نہیں، چاہے چاند آنکھوں سے دکھائی دے یا بدر وہ ابر کے پیچھے ہو. اب رہا مسئلہ اگر دوسری تیسری کو بھی چاند دیکھ لیتے ہیں تو کوئی مذاق نہیں، اسی نقشے کو جو پہلی کے لیے ہے وہ دوسری تیسری کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ. کچھ روایت میں پایا گیا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر 23 سال تھی، وہ شادی شدہ تھیں اور صاحب اولاد تھیں، اور وہ بچی جو شام میں جن کا انتقال ہوا قید خانے میں، ان کا نام رقیہ تھا. تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ زیغم نقوی بھوپال سے. دیکھیے جو بات رائج ہے اسی کو یہ تسلیم کر لیں کہ جناب سکینہ قید خانہ شام میں شہید ہوئی ہیں اور وہ کم سن تھی. بعض مورخین نے اس میں لکھا ہے کہ ان کے اولاد بھی تھی، لیکن اغلب و کثرت سے علماء اس کو نہیں مانتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹی وی پر سامنے وہی نماز اسٹارٹ ہو جائے تو کیا ہم اس نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹی وی سامنے اگر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، چونکہ اس میں تصویریں آ رہی ہیں اور توجہ ہٹے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بھوپال سے سر، ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ نماز مغرب کا ٹائم کب تک کے ہے؟ دیکھیے اگر انسان اختیاراً نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سرخی اس کی جب مغرب مشرق سے چلی جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو بعض علماء نے تو نماز صبح تک کے لیے بتایا ہے کہ مغربین ادا کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امروہہ سے ساحل رضا نقوی. میرا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ 3 نام بتائے جاتے ہیں، ایک ہے یوکا بند جی اور نخیب. جی اب اللہ جانے کیا ان میں سے کون سا نام ہے. یوکا بند جی. کے اوپر مشہور علماء زیادہ اعتبار کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو اللہ لامکان ہے تو کعبہ بیت اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ چونکہ اس گھر کو نسبت ہے اللہ کی طرف، قابل احترام ہے، اول بیتن ہے، اس لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کچھ دن سے نماز شب پڑھ رہا ہوں اور 40 کے لیے دوسرے شہر کو جا رہا ہوں. اب ٹرین کے سفر میں نماز شب تو نہیں پڑھ سکتا، تو اس میں کیا راستہ ہے؟ کیا میں وہاں پہنچ کر پڑھوں یا پھر جب وہاں پہنچ کر پھر سے شروع کروں؟ کربلا میں جب یہ پہنچیں تو پہلے اپنے واجب نمازوں کو ادا کریں اگر قضا ہو تو، اور اگر قضا نہیں ہے تو انہی نافلہ کو، نماز شب کو یہ جا کر کے حرم امام حسین یا حرم ائمہ طاہرین میں ادا کریں، ثواب اس کا کئی گنا بڑھ جائے گا. نفل نماز بیٹھ کر کس طرح پڑھتے ہیں؟ جس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح صرف رکوع اس کے اندر جھک کر کے انجام دینا ہے، بقیہ ساری روایتیں ویسے ہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر کوئی انسان ملنگی یا اخباری ہو، ہمارے مرجع کو گالی دیتا ہو، تو کیا اس کے ساتھ بزنس یا پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ جیسے بہت سے عقائد رکھنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک بار پھر سے چینل ون کی جانب سے ہم تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ گالی دینا ایک مسلمان کا، خصوصاً محب اہل بیت کا، ایک شیعہ کا وطیرہ نہیں ہے. گالی کسی کو نہیں دے سکتے آپ، چاہے کہ آپ علماء کرام کو یا مراجع کرام کو دیں. کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، گالی دینا حرام ہے. اور گالی دینے سے آغا جیسے فرمائیں گے کہ کیا قول امام نہیں ہے کہ عمر کم ہوتی ہے؟ آغا کیا فرماتے ہیں آپ؟ برا بھلا کہنا غیبت کے دائرے میں، اور جو غیبت کرتا ہے اور وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کولکتہ میں رہتا ہوں اور یہاں دھیرے دھیرے اخباریت اپنا سر اٹھا رہی ہے اور بے فضول کی باتیں کو لے کر فساد برپا کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس سے
क्या करना चाहिए؟ وہاں کے مقامی علماء سے جا کے ملاقاتیں کیجیے اور کئی تقریریں اہمیت تقلید کے اوپر کرائی جائے تاکہ نوجوان ذہنوں میں جو خیالات ہیں وہ شفاف ہو جائیں. شکریہ. سر میرا سوال ماتم کو لے کر ہے. کیا قرآن میں ماتم کو اسپیسیفک کوئی دلیل ہے؟ مولا شہنشاہ صاحب بے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بتایا جس میں وہ گریا اور ماتم کرتے تھے، بلکہ بقول اہل سنت قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا، بلکہ بخاری میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنے کو مارے اپنے کپڑے پھاڑے ہم میں سے نہیں ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب نبی کی رحلت ہوئی تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ کو پیٹا، بلکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ کم عمری میں کیا. یہ جو بخاری میں لکھا ہے یہ بھی کہ حضرت عائشہ نے اپنا منہ پیٹا تھا. اول تو ساری باتیں قرآن سے نہیں ثابت ہو سکتی. جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ پہلے رکوع کرو پھر دونوں سجدے کرو؟ یہ صبح کی 2 رکعت ہے. صبح کی 2 رکعت ہے. کتا کہاں لکھا ہوا کہ حرام ہے؟ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تشہد دوسری رکعت میں پڑھو پہلی رکعت میں نہ پڑھو؟ معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والوں کو بھی لینا پڑے گا. انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن ہے کہ اطرت ہے. اطرت نے ہم کو طریقہ یہ بتایا، لہٰذا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. آج مسائل زندگی میں ایپیسوڈ نمبر 673 میں مولانا صاحب نے کہا کہ غسل جمعہ کا وقت قریب ظہر کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، قریب ظہر ہوتا ہے. افضل وقت وہی ہے. ویسے صبح سے کر سکتے ہیں کہ افضل بالکل وقت؟ کر سکتے. افضل وقت وہی ہے کہ قریب زوال کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا فائبر گلاس نیل ایکسٹینشن شریعت کے حساب سے کروا سکتے ہیں؟ کیا کروانے کے بعد وضو ہو سکتا ہے؟ اگر مانع ہو رہا ہے ناخن تک پہنچنے کے لیے یہ سسٹم تب تو نہیں ہو سکتا، اور اگر مانع نہیں ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ارئی یو پی سے عباس رضا رضوی بول رہا ہوں. جمعے کے دن دعائے ندبہ اور زیارت ناہیہ آتی تھی، اب وہ نہیں آتی ہے. یہ میرا پیغام ان چینل کے آفس تک پہنچا دیجئے اور دعائے ندبہ زیارت ناہیہ آنے لگے، یہ میری خواہش ہے. آپ کی خواہش ایڈمن تک پہنچ گئی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پر کیا عمل ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو لوگ رضوی یا زیدی یا نقوی ہیں کیا وہی لوگ امام کی نسل سے ہیں، اور جو پٹھان مرزا ہیں وہ لوگ کیا امام کی نسلوں سے نہیں ہیں؟ جو بھی غیر بنی ہاشم ہیں وہ سب اولاد حضرت ابراہیم ہیں. ملت ابیکم ابراہیم قرآن مجید کہتا ہے. وہ سب کے سب اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہیں، لیکن بنی ہاشم سادات کہے جائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں 12 بنکی سے عباس زیدی. سر میرا سوال ہے کہ کیا صدقہ کسی شیعہ حضرات کو یا سید حضرات کو دے سکتے ہیں جبکہ سید حضرات پر صدقہ حرام ہے؟ بالکل نہیں، سید کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں، نام نہیں بتانا چاہتی. میرا سوال ہے کہ میرے والد کے انتقال کو 8 سال ہو گئے ہیں. وہ کافی بیمار رہتے تھے تو پوری طرح دوا پہ تھے. ان کے کئی سالوں کے روزے قضا ہیں، تو کیا ان کے روزے کسی اور سے اجرت پر پڑھوا سکتے ہیں یا کفارہ دینا ہوگا؟ زندہ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. اگر وہ مر چکے ہیں 8 سال ہو گئے انتقال کو. ہاں، تو پھر ان کا روزہ زندہ کے حوالے کر دیا جائے. جتنے روزے ان کے قضا ہیں اب وہ رکھ لیں، بشرطے کہ بیماری ان کی طولانی نہ رہی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. میرا نام شیبہ زیدی ہے. دہلی سے میری شادی ہوئے 1 سال 6 مہینے ہو گئے ہیں. میری اولاد نہیں ہو پا رہی ہے. سب ٹیسٹ کرائے، سب صحیح ہے. پلیز بتائیے کوئی دعا. یہ دعا پڑھیں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. چینل ون کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایسا پروگرام شروع کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی حفظ اللہ تعالیٰ کی تقلید میں جو لوگ ہیں وہ مسائل کے لیے کون سی کتاب سے رجوع کریں، اور کیا وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے؟ ممبئی سے یہ سوال ہے سائم علی کا. کلچر ہاؤس ایران دہلی میں ہے اور یہاں پر ہے، اور یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب فروشی میں بھی ہو. اردو میں ان کے توضیح مسائل پائے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں شفا علی کولکتہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں میں کسی کے مردے کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں بن بتائے ان کے عزیز کی قبر میں کسی کو دفن کرے تو جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کربلا کے شہیدوں پہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ جو قبرستان کے اصول ہیں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اگر قبرستان کے اصول میں یہی ہے کہ آپ کی قبروں کو 6 سال 7 سال 10 سال کے بعد اس میں دوسرے مردے دفن کر دیے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض کا حق نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب علی گڑھ سے سوال ہے ہمارا کہ 44 کلومیٹر کی دوری پر نماز قصر ہوتی ہے، پر ہمارا سوال یہ ہے کہ مولا نے تو قدم قدم پہ نماز پڑھی ہے اور وہ نماز قصر نہیں ہوئی، اس کا جواب پلیز دیجیے. امام کے عمل کو ہم نہیں اختیار کریں گے بلکہ امام کے حکم پر عمل کریں گے. لہذا امام نے معصومین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مسافر قصر نماز پڑھے، لہذا پڑھنا پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے حرام قرار دیا ہے، تو مولانا صاحب ایسے جو غیر سید شیعہ ہوتے ہیں، مولا کی پوری عزاداری کرتے ہو، تو ان کے ساتھ کیا نکاح حرام ہے؟ حرام و حلال کا ربط پیغمبر کے حکم کے اوپر ہے. اگر کوئی شخص کسی کا کفو ہے، مسلمان ہے، کلمہ یہ بھی پڑھ رہا کلمہ وہ بھی پڑھ رہا، تو عقد کرنے میں کوئی مذاق نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میں کبرا بنگلورو سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے سب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو اس کو جنت ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ باوجود اس کے کہ وہ گناہ گار ہو اور سخت گناہ کرتا ہو پھر بھی جنت ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین، جنت جو ہے متقین کے لیے آراستہ کیا گیا. لہذا فقط یہی نہیں، جوار معصوم میں بھی اگر گنہگار ہے تو اس کو اپنے گناہ کا بھگتان کرنا ہی پڑے گا. یقیناً 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں 1 لڑکی یہ باعث رحمت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I don't know if this mail will reach out to you for your show مسائل زندگی, but I'm just trying my luck. بہترین آپ کا لک. میرا کوشچن یہ ہے کہ انجمن وغیرہ ماتم کرنے جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, جس کے لیے وہ بس ہائر کرتی ہیں, اور اس میں سب لڑکے بڑے چھوٹے جاتے ہیں, اور اس میں بہت ہنسی مذاق, دوسروں سے بدتمیزی وغیرہ گالم گلوچ بھی ہوتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا بیوی سے خوش ہوں گی؟ یقیناً آداب اسلامی اور ماحول اعضاء کا احترام کرنا چاہیے. اب ہنسی مذاق ہے نہ, جیسا خود انہوں نے لکھا نوجوان طبقے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہنسی مذاق ہوں گے, لیکن ایام اعضاء کا احترام ضروری ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام کاشان حیدر ہے اور میں اعظم گڑھ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جناب ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ باب صغیر میں ایک ساتھ کیسے ہے؟ کیا بی بی ام کلثوم کی شہادت شام میں ہوئی تھی؟ یقیناً ان کی شہادت شام میں ہوئی تھی, اس لیے ان کی قبر بھی شام میں بنی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مدحت ہے, میں علی گڑھ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کیوں دیا جاتا ہے جبکہ ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی؟ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا علی علیہ السلام نے غسل دیا تھا. بی بی سکینہ کو غسل حضرت بیویوں نے دیا تھا وہاں, یا غسالہ نے؟ اہل بیت تو خود پاک و پاکیزہ, مگر وضو انہوں نے بھی کیا ہے. جی. جس طرح سے وہ وضو کرتے ہیں اسی طرح سے اگر انتقال فرمائیں گے یا شہید ہوں گے تو شہید کو تو غسل کفن دیا نہیں جاتا, لیکن اگر رحلت ہو گئی ہے, شہادت زہر سے ہوئی ہے, تو اس وقت ان کو غسل دیا جائے. جاوید بھائی اور مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. ہندوستان میں جو سنیما ہال تھیٹر کے مینیجر کی نوکری ہے اس کی آمدنی کیا جائز ہے؟ بہتر ہے کہ نہ کریں. جب ایک دم فاقے سے مرنے کا موقع آ جائے تب وہ کی جا سکتی ہے, ورنہ نہیں کی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک اہل سنت دوست کی عاشور کو 8 بجے شام کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. میرے لہجے سے اکثر ان کی دل آزاری ہوتی تھی اور ہم ان سے معافی بھی مانگ لیتے تھے. اب ہم ان کے لیے کیا کریں؟ بہت شرمندہ ہیں. وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے.
اب ہم بہت روتے ہیں سب کو ان کو یاد کر کے، ہم ایسا کیا کریں کہ جن سے ہم کو صبر آ جائے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جب نیک تھے تو انشاءاللہ اللہ ان کے عقیدے کو اگر قابل و قبول عقیدہ ہے تو مغفرت کرے گا. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محرم میں تعزیہ یا تابوت اٹھتا ہے تو شہر میں جلوس گشت کرنا ہوتا ہے. تعزیہ یا تابوت جب اٹھتا ہے تو اس کو کاندھا دینے میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے، لیکن میں روڈ پر پہنچنے کے بعد کوئی کاندھا دینا نہیں آتا، جس سے کاندھا ایک بار دیا اور پھر آخر تک اسی کو لے جاتا ہے. کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. باری باری تابوت کو ہر شخص کاندھا دے تاکہ ایک کے اوپر بوجھ پورا نہ پڑے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہم لکھنؤ سے ہیں، ہمارا نام شاہین رضوی ہے. میری شادی 2006 میں ہوئی تھی، جبکہ طبیعت تھوڑی خراب تھی، اب سنبھل گئی ہے اور 14 سال ہو گئے ہیں شادی. ابھی تک کسی چیز کی دوا چلتی رہتی ہے اور ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی طرف سے 2-3 قربانیاں کر دیں 1 مہینے کے فاصلے سے، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایام ازاں ہیں، کچھ روز بچے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، صحیح طور سے عزاداری کریں، جلوس اعزاء مجالس برپا کریں اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقاء اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. آگا آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غم بھی منانا چاہیے اور انہوں نے جیسی تعلیم اور تربیت دی ہے اسی اعتبار سے منانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آغا کے شکریہ کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.